أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اس دن ہم ان میں سے چھوڑ دیں گے ان کو، یومئذ یموج فی بعض، بعض میں گڈ مڈ ہو جائیں گے اور مکس ہو جائیں گے، یہ یجوج اور ماجوج۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر سب کو ہم اکٹھا کر لیں گے۔ آیت نمبر 99، پارہ نمبر 16، سورۃ الکہف۔ یاجوج ماجوج کا قصہ جس کا تعلق ذوالقرنین کی اس دیوار سے ہے جو انہوں نے بنائی تھی۔ قیامت سے قریب، قیامت کے وقت کے دیوار نہیں ٹوٹے گی بلکہ اس سے قریب میں اللہ اس کو منہدم کر دیں گے اور یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے۔ اس کی مثال آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ شادی بیاہ میں اگر 2-4 ہزار بندے کی گیدرنگ ہو اور بوفے لگا ہو اور اعلان ہو کہ بھئی کھانا کھا لیں، ہیں جی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا مقابلہ بازی ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں اگر تھوڑی بہت کوئی مثال اس کی سمجھنا چاہتے ہیں نا جی، بڑی گیدرنگ میں بوفا لگا ہو اور اس پہ اعلان ہو اور سارے اس کے اندر گڈ مڈ ہو جاتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، اس طرح یاجوج ماجوج بھی ظاہر ہے جب یہ نکلیں گے، اور یہ وحشی لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جو یافس تھے ان کی نسل میں سے یہ یاجوج اور ماجوج۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ روزانہ اس دیوار کے اندر سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی تھوڑا سا رہ گیا ہے، کل کیا کریں گے، مزید کریں گے تو نکل جائیں گے۔ اب جب کل آتے ہیں تو پھر بند ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے سوراخ دوبارہ بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک انشاءاللہ نہیں کہا، اور بعض روایات کی بتاتی ہیں کہ جب اللہ کو منظور ہوگا نا ان کا نکلنا تو اس ٹائم صبح یہ انشاءاللہ کہہ دیں گے۔ کیا کہہ دیں گے؟ انشاءاللہ کی بڑی طاقت ہے۔ لیکن ہمارے بہت بڑے اکابر علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ والی روایتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یاجوج ماجوج تو کافر ہیں، ان کا انشاءاللہ سے بظاہر تعلق نہیں بنتا، لیکن روایات ہیں۔ اب ذوالقرنین کا مشرق کا سفر بھی آپ نے پڑھا ہے اور مغرب کا بھی آپ نے پڑھا ہے۔ اس دیوار سے مشرق میں چائنا ہے اور مغربی طاقتوں کی طرف اگر بڑھیں تو امریکہ اور برطانیہ اس طرف ہیں، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک سوراخ تو وہ تھا جو یاجوج ماجوج کا جب فساد پھیلتا تھا تو اس قوم نے ذوالقرنین کو کہا کہ جی آپ اس کو بند کر دیں۔ وہ تو انہوں نے بند کیا، لیکن دوسرے سوراخ سے کچھ طبقہ ان کا نکل چکا ہوا ہے، اور نکل کر آپ دنیا میں دیکھ لیں گے جو فسادی طبقہ ہے۔ یہ امریکہ نے افغانستان میں کیا کیا جی، روس نے افغانستان میں کیا کیا، آج اسرائیل اور دیگر اس کے ساتھ طاقتیں جو ہیں، مغربی قوتیں جو ہیں، یہ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں جی۔ اور اس طرح آپ دنیا میں دیکھیں کہ یہ جو فسادی طبقہ ہے پوری دنیا کو
دھمکیاں دینے والا، حملے کرنے والا، اٹیک کرنے والا، یہ ساری مغربی قوتیں ہیں، اور یہ ان کی نسل سے ہیں، یہ چائنیز بھی ان کی نسل سے ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک عجیب فتنہ ہے، یہ عجیب فتنہ ہے۔ اگر یہ چھوٹے ہیں تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ٹماٹر کا جو دانہ ہے اس کے نیچے جو بیل ہوتی ہے نا، اس کے نیچے ان کے لاکھوں کے جلسے ہو سکتے ہیں، لاکھوں یاجوج ماجوج کے جلسے ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بڑے ہیں تو اتنے بڑے ہیں کہ یہ اوپر سے بادل توڑ کے لا سکتے ہیں۔ ظاہرہ فتنہ ہے، اور فتنہ اس کو ہی کہتے ہیں جس سے ہر بندہ کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہوتا ہے۔ یہ خونی ہیں، فسادی ہیں، اور یہ دھوم مچا دیں گے اور دنیا میں تباہی پھیلا دیں گے۔ پھر میرے اللہ نے جب ان کو پکڑنا ہے تو ان میں طاعون پھیلے گا، ایک گلٹی کی بیماری پھیلے گی، اور یہ سارے مر جائیں گے، اور ان کی سمیل سے پوری دنیا غبن میں آ جائے گی۔ پھر اللہ ایک بارش کو برسائیں گے، وہ بارش جو ہے اس تمام چیز کو زائل کرے گی، اور دنیا سے وہ سمیل کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ جب مرے مرے پڑے ہوں گے تو جب سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، تو آپ نے دیکھا کہ ایک جب سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہوگی، دوسرا جب پھونکیں گے تو ہوش میں آئیں گے، لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ اس سور پھونکنے کے وقت یہ بھی سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ جمعناہم جمع، ہم ان کو کیا کر لیں گے؟ اکٹھا کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بھی اللہ کے نبی نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، اپنے عمل جلدی جلدی کر لیا کرو۔ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے جس طرح اندھیری رات ہے، صبح بندہ مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اس طرح کے حالات ہوں گے، اور اس کے اندر جو بندہ دوڑنے والا ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو جائے، جو کھڑا ہے وہ بیٹھ جائے، جو باہر ہے وہ گھر میں آ جائے، اگر اس نے کیا کرنا ہے؟ فتنوں سے بچنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاکھوں کا مجمع اور ایک ٹماٹر کے نیچے جلسہ کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار یہ بھی لگتا ہے کوئی خدا ہی ہے۔ کیا ہے؟ خدا ہی ہے۔ فتنہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کی آزمائش، کہ آپ اس وقت بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اس وقت بھی آپ نے ایسا کر دینا۔ اب دجال فتنہ ہے، یاجوج ماجوج فتنہ ہے، دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا اور یہ بھی دنیا میں دھوم مچائے گا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے۔ سورج کا مغرب سے نکل جانا، یہ بھی قیامت کا کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ ہم فتنوں میں ابھی نہیں پڑے ہوئے الحمدللہ۔ یہ چھوٹے موٹے جو میری اور آپ کی لڑائیوں کے فتنہ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے جو فتنہ کہا ہے نا، فتنہ الشرک، فتنہ اصل میں شرک ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے کہ شرک کی معافی والا کوئی نہیں ہے۔ باقی قتل، زنا، شراب، حرام، سود، جوا، ان تمام کو معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہے، لیکن شرک کو معاف کرنے کے لیے اللہ تیار نہیں ہے۔ اب جو ہم جہاد کرتے ہیں، کیا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کی گردنیں اٹھا کے پھینک دینی ہے؟ نہیں۔ ہمارے نبی سے پوچھا کہ ایک جہاد وہ ہے جو دکھلاوے کے لیے ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو بہادری کے لیے ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو کلمت اللہ کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اللہ کے راستے کا جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے کلمہ کی بلندی۔ تو بھائی اصل جہاد وہ ہے جس میں دین توحید کے میدان میں آ جائے اور شرک کا میدان کیا ہو جائے؟ کٹ جائے، شرک کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو یاجوج ماجوج یہ جب نکلیں گے سانس چڑھا ہوا ہوگا، اور یہ بھی آپس میں نا ایک دوسرے سے وحشت کھا رہے ہوں گے، اور بعض کہتے ہیں یاجوج کوئی عجیب اور نسل ہے اور ماجوج اور نسل ہے، اور یہ نسلیں بھی آپس میں اجنبی ہوں گی، اور یہ ایک دوسرے سے خائف ہوں گی، خوف زدہ ہوں گی، اور اپنوں سے جا کے چمٹیں گی، اور یہ سمجھیں گی۔ آج دیکھیں نا، یہ جو کافر ہیں، مغربی قوتیں ہیں، اگر یہ ڈرنے پہ آ رہے ہیں تو ان جیسا ڈر بھی کسی میں نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا جب یہ اللہ نے ان کو یہاں سے دفع کیا ہے تو یہ کس طرح گئے؟ سمے گئے ہیں جی۔ ایک وہ وقت تھا جب ان کے پاس قوتوں کے اقتدار تھے، اور ایک وہ وقت تھا جب اللہ نے ان میں خوف پیدا کر دیا۔ تو یہ یاجوج ماجوج کی بھی شوکیں ہوگی، یموج فی بعض، ایک دوسرے میں، بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے سمندر کی موجیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اس طرح یہ بھی جب نکلیں گے نا ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، پھر کوئی ادھر بھاگے گا، 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 اور دنیا میں ایک نیا فتنہ طلوع ہوگا، ایک نیا فتنہ ظاہر ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کی اور اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی